Assalamu alaikum. My name is Sakina and today we will learn Pak study of Sindh board. آج جو ہم ٹاپک پڑھیں گے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. پاک اسٹڈی میں بہت زیادہ اس کا امپورٹنٹ رول ہے اور بہت زیادہ یہ امپورٹنٹ سمجھا جاتا ہے ایگزامس کے لحاظ سے بھی اور ویسے بھی اف یو وانٹ فار نالج. تو آج ہم پڑھیں گے 14 پوائنٹس. لیکن اب دو کوسچن یہاں پر ارائز ہوتے ہیں کہ 14 پوائنٹس آخر کیوں بنے, ایسا کیا ریزن تھا کہ 14 پوائنٹس بنے, اور دوسرا یہ ریزن ہے کہ آخر کار 14 پوائنٹس میں ایسی کیا بات ہے جو اسے اتنی زیادہ امپورٹنس دی جاتی ہے. تو اس مطلب کہ نا یہ 14 پوائنٹس کیوں بنے, سب سے پہلے ہم اس بات پہ ڈسکس کریں گے. اب اس بات کو سمجھنے کے لیے آپ لوگ کو پتہ ہونا چاہیے کہ واٹ از نہرو رپورٹ, اور نہرو رپورٹ میں سے کیا ہوا تھا جس سے مسلمانوں کو وہ بات جو ہے یعنی کہ وہ ایسی کیا بات ہوئی تھی جس کی وجہ سے مسلمان نہرو رپورٹ کو ایکسیپٹ نہیں کر پا رہے تھے. تو نہرو رپورٹ کے اوپر میں آلریڈی ویڈیو اپلوڈ کر چکی ہوں, سو آپ لوگ کو تو وہ لازمی سننی چاہیے کیونکہ وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. لیکن نہرو رپورٹ کے اوپر کچھ امپورٹنٹس باتیں ہم آج بھی ڈسکس کریں گے. تو اس سے پہلے ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ ایسی کون سی بات ہے جو ہمیں ڈسکس کرنا 14 پوائنٹس کے لیے لازمی ہے. تو جو ہمارا پہلا کوشچن تھا کہ آخر کار 14 پوائنٹس کیوں بنے, ایسی کیا وجہ تھی کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنے 14 پوائنٹس دیے. تو اس کی سب سے بڑی وجہ تھی نہرو رپورٹ. نہرو رپورٹ میں جو بات ہوئی تھی اور جس کی وجہ سے نہرو رپورٹ جو ہے مسلمانوں نے ایکسیپٹ نہیں کی تھی, یہ سب سے بڑی وجہ تھی. جب آپ لوگ یہ بات سمجھیں گے کہ واٹ از اے ڈفرنس کہ قائد اعظم نے کیا ڈیمانڈ کی تھی اور نہرو رپورٹ میں کیا ہوا تھا, تو آپ لوگ ایزیلی سمجھ جائیں گے کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنے 14 پوائنٹس کیوں دیے تھے. اب سمجھتے ہیں 1/4 ریپرزنٹیشن آف مسلم ان سینٹرل لیجسلیچر. اور دیکھیں اب یہاں پر یہ ہے کہ نہرو, یہ والے جو پوائنٹ ہے وہ نہرو رپورٹ میں تھے اور یہ والے پوائنٹ وہ ہیں جو قائد اعظم محمد علی جناح چاہتے تھے کہ وہ قائم ہوں. اب دیکھیں یہاں پر تھا کہ نہرو رپورٹ میں بات ہوئی تھی کہ 1/4 جو ہے وہ سینٹرل لیجسلیچر میں مسلمانوں کو سیٹ دینی چاہیے, اور قائد اعظم محمد علی جناح چاہتے تھے کہ 1/3. 1/3 کا یہاں پر مطلب یہ ہے کہ اگر 3 سیٹیں جو ہیں ہندو لے رہے ہیں تو اس میں سے 1 سیٹ مسلمانوں کو لازمی ملنی چاہیے. یہاں پر یہ مسلمانوں کو کم سیٹیں دے رہے تھے اور قائد اعظم محمد علی جناح زیادہ کی ڈیمانڈ کر رہے تھے. اب سمجھنے کی بات یہ ہے کہ واٹ از لیجسلیچر. اب ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے. ویسے سینٹرل لیجسلیچر یہ ہوتا ہے کہ ایک کمیونٹی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, جیسے وزیر اعظم کی ایک کمیونٹی ہوتی ہے نا, تو اسی کو ہی سینٹرل لیجسلیچر کہتے ہیں. لیکن یہاں پھر بھی لیجسلیچر ورڈ سمجھنے کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ 14 پوائنٹس میں یہ بہت زیادہ یوز ہوگا. اب لیجسلیچر جو ہے لیٹن لینگویج کا ورڈ ہے جس کا مطلب ہے an organized party having the authority to make laws for the political unit. اب دیکھیں پولیٹیکل کے لحاظ سے, سیاست کے لحاظ سے جو لا بنتے ہیں نا, جو پارٹی بناتی ہے ان کو ہی لیجسلیچر کہا جاتا ہے. تو سینٹرل لیجسلیچر وہ سیاسی پارٹی ہوئی جو کہ کوئی بھی لا بناتی ہے, کوئی بھی قانون بناتی ہے. تو اس جگہ پر یہ نہرو رپورٹ میں مسلمانوں کو کم سیٹیں دی جا رہی تھی اور قائد اعظم محمد علی جناح زیادہ سیٹوں کی ڈیمانڈ کر رہے تھے. تو یہ ڈفرنس تھا نہرو رپورٹ میں کیا ہوا اور قائد اعظم محمد علی جناح کی کیا ڈیمانڈ تھی. اب ہم سیکنڈ پوائنٹ پڑھتے ہیں کہ سیکنڈ پوائنٹ میں قائد اعظم محمد علی جناح نے کیا ڈیمانڈ کی تھی اور نہرو رپورٹ میں کیا ہوا تھا. اب قائد اعظم محمد علی جناح کی تو ڈیمانڈ یہ تھی, پہلے ہم لوگ پڑھتے ہیں کہ نہرو رپورٹ میں کیا ہوا تھا. نہرو رپورٹ میں تھا جوائنٹ الیکٹوریٹ اور قائد اعظم محمد علی جناح چاہتے تھے سیپریٹ الیکٹوریٹ. اب الیکٹوریٹ تو میں پچھلی ویڈیوز میں بھی آپ لوگوں کو ایکسپلین کر چکی ہوں. یہاں پر یہ کہنے کا مقصد ہے کہ سیپریٹ الیکٹوریٹ اور جوائنٹ الیکٹوریٹ, قائد اعظم محمد علی جناح چاہتے تھے کہ مسلمانوں کو الگ سے ان کا پروونس ملے, جیسے کہ سندھ اس وقت ممبئی کے ساتھ تھا. تو قائد اعظم محمد علی جناح چاہتے تھے کہ سندھ کو ایک الگ پروونس بنایا جائے, جبکہ نہرو رپورٹ میں یہ بات آئی تھی کہ جو الیکٹوریٹ ہو یعنی کہ پروونس وغیرہ جو بھی ہو وہ ساتھ میں ہو, اور قائد اعظم محمد علی جناح چاہتے تھے کہ جہاں مسلمان میجورٹی میں ہیں انہیں ایک الگ پروونس میں بنایا جائے.
اب آگے پڑھتے ہیں. ریزیڈیول پاورز شوڈ بی ریمین وتھ سینٹر, ریزیڈیول پاورز شوڈ ریمین وتھ پروونس. اب اس بات کو تو ہم آگے جا کے ڈیٹیل میں پڑھیں گے کہ ریزیڈیول پاور کیا ہے, یہ سینٹر میں کیوں دینی چاہیے اور پروونس میں کیوں دینی چاہیے, کیونکہ یہ بات ہمارے پوائنٹ میں آتی ہے. یعنی کہ 14 پوائنٹس قائد اعظم محمد علی جناح کے ان میں آتی ہیں, تو ہم یہ اس کو تھوڑا پینڈنگ میں رکھ لیتے ہیں, پھر ہم لوگ سمجھیں گے. تو یہ ڈفرنس تھا نہرو رپورٹ میں اور قائد اعظم محمد علی جناح کی ڈیمانڈ میں. لیکن یہ نہرو رپورٹ میں جو باتیں قائد اعظم محمد علی جناح کی تھیں, جو ڈیمانڈ تھی قائد اعظم محمد علی جناح کی, وہ ایکسیپٹ نہیں ہوئی, انہیں ڈینائی کر دیا گیا. اور اسی وجہ سے قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنے 14 پوائنٹ سامنے دیے برٹش کے آگے, جنہیں وہ ایکسیپٹ کریں. اب آپ لوگوں کو یہ ایک کوشچن کا تو آنسر مل گیا کہ وائی قائد اعظم محمد علی جناح گیو دیئر 14 پوائنٹس. ٹھیک ہے, اب یہ بات تو آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی. اب ہم لوگوں کو پڑھنی ہے کہ آخرکار 14 پوائنٹس میں ایسی کیا بات ہے جن کی وجہ سے انہیں اتنی اہمیت دی جاتی ہے. اب اس سے پہلے ہم لوگ پڑھتے ہیں کہ 14 پوائنٹس آخرکار کب دیے گئے تھے. اب دین آل انڈیا مسلم لیگ ہیلڈ کانفرنس ایٹ دہلی. اب دیکھیں دہلی میں کانفرنس ہوئی تھی آل انڈیا مسلم کی. ان دس کانفرنس قائد اعظم گیو اس 14 پوائنٹس, اور اس کانفرنس میں ہی قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنے 14 پوائنٹس دیے تھے. جناح's 14 points were put in front of British government, اور اس کے بعد جناح کے جو 14 پوائنٹ تھے وہ برٹش کے آگے انہوں نے قائد اعظم محمد علی جناح نے رکھے تھے. many demands of قائد اعظم were accepted, اور قائد اعظم محمد علی جناح کی جو ان کی یہاں پر ڈیمانڈس تھیں 14 پوائنٹس میں, وہ زیادہ تر ایکسیپٹ ہوئی تھیں. یعنی کہ نہرو رپورٹ میں کافی پوائنٹس قائد اعظم محمد علی جناح کے ایکسیپٹ نہیں ہوئے تھے. اور دیکھیں, اور اس کے بعد قائد اعظم محمد علی جناح نے جب اپنے 14 پوائنٹس دیے تھے ان فرنٹ آف برٹش, ان فرنٹ آف مسلم, ان فرنٹ آف ہندوز, تو وہ ایکسیپٹ ہو چکے تھے. اب ہم پڑھتے ہیں کہ 14 پوائنٹس آخرکار ہیں کیا. This is very interesting topic. اب دیکھیں, in March 1929 قائد اعظم presented his 14 points in the Muslim League session and made it clear that unless these conditions were agreed, no constitution shall be acceptable to the Muslims. اب 1929 میں قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنے 14 پوائنٹس دیے تھے مسلم لیگ میں, اور اس کے بعد انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر اس پر جو ہے, یعنی کہ ان 14 نکات جو انہوں نے دیے ہیں قائد اعظم محمد علی جناح نے, ان میں سے اگر ان کی کوئی شرط منظور نہیں ہوئی تو کوئی بھی قانون نہیں بنے گا, کوئی بھی کانسٹیٹیوشن نہیں بنے گا, کوئی بھی لا نہیں بنے گا. اور اب پڑھتے ہیں کہ 14 پوائنٹس میں کیا بات ہے. The form of the future constitution should be federal with the residual powers vesting in the province. اب دیکھیں یہ وہی پوائنٹ آیا ہے جو ہم نے پینڈنگ میں رکھا تھا پچھلے میں, ابھی ہم نے نہرو رپورٹ اور قائد اعظم کی ڈیمانڈ میں جب ہم نے ڈفرنس پڑھا تھا. تو ابھی ہم لوگ اس کو ہی سمجھتے ہیں کہ ریزیڈیول پاورز کون سی ہوتی ہیں, جو یہ چاہتے تھے کہ پروونس کو دیں, اور نہرو رپورٹ میں چاہتے تھے کہ وہ سینٹر کو ملے. اب دیکھیں فرسٹ جو ہے وہ ہے فیڈرل گورنمنٹ. The form of the future constitution should be federal with the residual powers vested in the center. اب دیکھیں یہ نہرو رپورٹ میں بات ہوئی تھی جسے مسلمانوں نے مطلب کہ منع کر دیا تھا ایکسیپٹ کرنے سے. یہاں پر یہ بات ہے کہ نہرو رپورٹ میں یہ بات ہوئی تھی جتنی بھی پاور ہونا وہ ساری کی ساری سینٹر کے پاس ہو. سینٹر کے پاس کیسے, ہم نے تھوڑی دیر پہلے ہی پڑھا تھا کہ سینٹرل لیجسلیچر, یعنی کہ اگر کوئی بھی حکم نافذ ہونے والا ہے تو وہ وزیر اعظم کرے گا. ٹھیک ہے, یعنی کہ حکومت کے پاس ساری پاور ہوگی اور اس کو جس طرح چاہے جو چاہے وہ قانون بنا سکتا ہے. لیکن قائد اعظم کی اس کے خلاف کیا ڈیمانڈ تھی, اور اس کے بعد انہوں نے یہ پوائنٹ کیوں دیا تھا وہ بھی ہم لوگ سمجھیں گے. The form of the future constitution should be federal with the residual powers vested in the province. یہ ڈیمانڈ تھی جناح کی. جناح نے کہا تھا کہ جو یعنی کہ پاور جو ہو نا بھلے سینٹر کے پاس ہو لیکن اس کے ساتھ ساتھ پروونس کے پاس بھی ہونی چاہیے. اب یہاں پر یہ کیا مطلب ہوا, اس کا مقصد کیا ہوا کہ اگر وزیر اعظم کے پاس ہے تو پروونس کے پاس کیوں ہونی چاہیے. اب دیکھیں اس وقت بات تھی جیسے جو ہندو تھے, کچھ علاقوں میں ہندو میجورٹی میں تھے, کچھ میں مسلمان میجورٹی میں تھے, کچھ میں ہندو مینورٹی میں تھے, کچھ میں مسلمان مینورٹیز میں تھے. اب یہاں پر ڈسکس کرنے والی بات یہ ہے کہ اگر جیسے سندھ ہے, بلوچستان ہے, پنجاب ہے,
اس وقت اگر انہیں الگ نہ کیا جاتا اور ان کے اوپر حکمرانی کرنے والا ہندو ہوتا تو اس میں نقصان مسلمانوں کا تھا۔ وہ کیسے کہ اگر ان کے اوپر کسی ہندو نے یعنی کہ حکومت کی، کوئی ہندو وزیر اعظم آیا تو مسلمانوں کا سیدھا سیدھا لاس تھا۔ وہ ایسے کہ اگر ہندو ہے تو وہ اپنے جو ہے مذہب کے لحاظ سے باتیں کرے گا، اور مسلمان جو ہیں وہ اپنے مذہب کے لحاظ سے باتیں کریں گے۔ تو اسی لیے قائد اعظم نے یہ بات کہی کہ ساری پاور سینٹر کے پاس نہ ہو، کچھ پاورز پروونس کے پاس بھی ہونی چاہیے۔ اور آج کل کی اگر ہم بات کریں، جیسے ابھی ہم پاکستان کی بات کریں تو کچھ پاورز وزیر اعظم کے پاس ہوتی ہیں، لیکن کچھ پاورز پروونس کے پاس بھی ہوتی ہیں، اور وہ جس طرح چاہیں وہ اپنے ملک کو چلا سکتے ہیں۔ پروونس کے پاس بھی پاورز ہوتی ہیں اور وزیر اعظم کے پاس بھی پاورز ہوتی ہیں، یعنی کہ دونوں کو پاورز دی گئی ہیں۔ اگر ایک کی طرف پاورز ہوتی اور اگر کل کو کسی ملک نے کسی کے اوپر حملہ کر دیا اور ان کی میجورٹی زیادہ ہو گئی تو کوئی بھی ملک ایزیلی دب سکتا ہے۔ تو اسی لیے قائد اعظم محمد علی جناح نے یہ پوائنٹ دیا تھا۔ اب ہوپ سو آپ لوگ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اب دیکھیں دا فارم آف فیوچر کانسٹیٹیوشن شوڈ بی فیڈرل ود دا ریزیڈیوری پاورز ویسٹڈ ان دا پروونسز۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیں مطلب کہ کچھ پاورز جو ہیں وہ پروونسز کے پاس بھی ہونی چاہیے، وہ جس طرح چاہیں وہ اپنے ملک کو چلا سکیں۔ اب اگلا پڑھتے ہیں، a uniform measure of autonomy shall be granted to all the provinces۔ اب اس کے اندر یہ بات بتائی گئی ہے کہ ایک پروونس ہے، جس طرح مثال بات کریں سندھ کی اور ایک پروونس پنجاب کی، ایسے نہیں ہونا چاہیے کہ سندھ کو زیادہ ویلیو دی گئی یا پنجاب کو زیادہ ویلیو دی گئی۔ ہر پروونس کو ایکویلٹی ہونی چاہیے، ہر پروونس میں پاورز سیم ہونی چاہیے، ہر پروونس کو یعنی کہ اپنے طریقے سے چلنے کی اجازت ہونی چاہیے، مطلب ایکویلٹی میں رکھا جائے۔ ایسے نہ ہو کسی پروونس کو زیادہ دی جائے اور کسی کو کم دی جائے، یعنی کہ پاور کسی کو زیادہ پاور دی جائے کسی کو کم پاور دی جائے، ایسے نہیں ہونا چاہیے، ہر پروونس ایکویلٹی میں ہو۔ اب آگے پڑھتے ہیں، تھرڈ پوائنٹ کیا ہے اس کا، all legislatures in the country and other elected bodies shall be constituted on the definite principle of adequate effective representation of minorities in every province without reducing the majority in any province to the minority or even equality۔ یہاں پر یہ بات کی گئی ہے کہ اگر کوئی بھی پروونس میجورٹی میں ہے، ایسے نہ ہو کہ اس کو منورٹی میں کر دیا جائے۔ اگر جیسے سندھ ہے، اب وہاں پر میجورٹی کی تھی، اب یہ نہ ہو کہ ان کے اوپر کوئی اور ملک آ جائے یا پھر کوئی اور آبادی ان کے ساتھ مل جائے اور ان کو منورٹی میں کر دیا جائے۔ میجورٹی کو کبھی بھی منورٹی میں نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے، یعنی کہ جس میں جہاں زیادہ تعداد ہے اس کو اگنور نہیں کرنا اور اس کو سیپریٹ تو کرنا ہی ہے۔ جیسے سندھ کی بات ہے، میں سندھ کی بات اس لیے زیادہ کرتی ہوں کیونکہ یہاں پر قائد اعظم محمد علی جناح چاہتے ہی سندھ کو الگ کرنا، تو اسی لیے میں اس کی بات زیادہ لیتی ہوں۔ تو یہاں پر بات آتی ہے سندھ کی، تو یہ ہے کہ سندھ کو جوائن نہیں کرنا، سندھ کو سیپریٹ کرنا ہے اور سیپریٹ الیکٹوریٹ بنانا ہے اور اس کو منورٹی میں کنورٹ نہیں کرنا۔ اگر وہ مسلمانوں کا میجورٹی میں ہے تو اس کو میجورٹی میں ہی رکھنا ہے۔ In the central legislature, Muslim representative shall not be less than 1/3۔ اب یہاں پر ہے سینٹرل لیجسلیچر، جو نہرو رپورٹ میں بھی بات ہوئی تھی 1928 میں، تب بھی قائد اعظم محمد علی جناح نے یہ ڈیمانڈ کی تھی کہ اگر سینٹرل لیجسلیچر یعنی کہ کوئی بھی قانون وغیرہ بن رہا ہے تو اس میں 1/3 سیٹیں جو ہیں، یعنی کہ اگر 3 ہندو کے ہیں تو 1 مسلمان کی سیٹ لازمی ہونی چاہیے۔ تو یہ یہاں پر ان کی ڈیمانڈ تھی۔ آگے پڑھتے ہیں، 5واں پوائنٹ، representation of communal groups shall continue to be by separate electorates provided that shall be open to any community at any time to abandon its separate electorate in favor of joint electorate۔ اس کی بات ہم پہلے بھی کر چکے ہیں کہ اگر کوئی ملک نہیں کوئی بھی پروونس ہے، اگر اس کو جدا کرنا ہے، الگ کرنا ہے تو اس کو یہ لازمی ہے کہ اسے الگ کیا جائے۔ یہ نہ ہو کہ اگر وہ جدا ہونے کا اس کا ارادہ ہے، یعنی کہ اس کو جدا کرنا ہے، وہاں پر وہ جگہ میجورٹی میں ہے تو اس کو لازمی ہے کہ اس کو سیپریٹ کیا جائے، اس کو جوائن نہ کیا جائے۔ یعنی کہ یہ دیکھیں، ٹو
ٹو اٹ سیپریٹ الیکٹوریٹ ان فیور آف جوائنٹ الیکٹوریٹ. ایسے نہیں کرنا کہ اس کو جوائن کر دینا ہے. اگر وہ سیپریٹ کے لحاظ سے ہے, زیادہ میجورٹی کے لحاظ سے, تو اس کو لازمی ہے کہ اس کو سیپریٹ کیا جائے کسی بھی پروونس کو. اب آگے پڑھتے ہیں 6 پوائنٹ. Any terrestrial redistribution that might at any time be necessary shall not be in any effect the Muslim majority in the Punjab, Bengal and Northwest Oriental province. اب اس کے اندر بات بڑی امپورٹنٹ کی گئی ہے, اور وہ یہ ہے کہ کوئی بھی صوبہ جس میں کوئی, جیسے اگر ہم بات کریں پنجاب کی, بنگال کی اور سرحد کی, جہاں پر مسلمان جو ہیں زیادہ مطلب کہ میجورٹی میں, تو ان کو جو ہے میجورٹی میں ہی رکھنا ہے. یہاں پر یہ مطلب بتایا گیا ہے کہ اگر خیبر پختونخوا اور یعنی کہ پنجاب, بنگال, ان سب کی اگر ہم بات کریں, اگر ان کی میجورٹی کی اگر ہم بات کریں تو یہاں پر مسلمانوں کی میجورٹی تھی. تو یہاں پر کسی, جیسے اگر یہاں پر 40% مطلب اگر مسلمان ہیں, 40 to 80% اگر مسلمان ہیں, اور وہاں پر 20% کسی اور آبادی کے لحاظ سے کوئی لوگ ہیں, تو وہاں پر 80% جو ہے سیٹیں جو ہیں کس کو دینی چاہیے, مسلمانوں کو دینی چاہیے, اور اس کی طرح سیپریٹ الیکٹوریٹ دینا چاہیے ان لوگ کو. تو وہ چاہتے تھے کہ پنجاب, بنگال یہ جو ہے یہاں پر مسلمانوں کی جو ہے میجورٹی زیادہ ہے, تو ان کو کبھی بھی کسی اور جیسے لینگویج کے ساتھ, کسی اور مذہب کے ساتھ نہیں کرنا, ان کو سیپریٹ ہی رکھنا ہے. For religious liberty, that is liberty to believe, worship and observance, propaganda, association and education shall be granted to all communities. It is very important. یہ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ کوئی بھی فرقہ ہو, ٹھیک ہے, وہ مطلب کہ مکمل مذہبی انہیں اجازت دی جائے, مکمل مذہبی انہیں آزادی دی جائے. وہ بھلے کوئی مطلب کہ ہو, ایجوکیشن ہو, کوئی بھی عبادت گاہ ہو, اس لحاظ سے انہیں پوری کی پوری آزادی دی جائے. یہ تو ہو گیا. No bill or resolution or any part thereof shall be passed in any legislature or any other elected body if 3/4 of the members of any community in that particular body are opposed to it being injurious to the interest of that community, or in the alternative such other method is desired as may be found feasible and practicable to deal with such cases. کوئی بھی قانون, کوئی بھی اگر جسے بن رہا ہے اور وہاں پر 3/4, ٹھیک ہے, یعنی کہ اگر 4 لوگ ہیں تو وہاں پر 3 لوگ, کوئی بھی ریزولیشن, کوئی بھی قانون, کوئی بھی کانسٹیٹیوشن, کوئی بھی لا بن رہا ہے, تو وہاں پر اتنے لوگوں کا ایگری ہونا لازمی ہے. ادروائز کوئی بھی جو اگر قانون بن رہا ہے اور 3/4 لوگ وہاں پر یعنی کہ راضی نہیں ہیں, تو وہ جو قانون ہوگا وہ ایکسیپٹ نہیں ہوگا, اور اس کو مطلب کہ یعنی کہ مانا نہیں جائے گا. اور یہ اس پوائنٹ میں قائد اعظم محمد علی جناح نے فرمایا تھا. اب 9th پوائنٹ میں کہا تھا, یہ سندھ لکھا ہوا ہے, ٹھیک ہے, یہاں پر بائی مسٹیک پرنٹ ہو گیا ہے تو غلطی ہو گئی ہے. سندھ شوڈ بی سیپریٹڈ فرام بمبئی پریزیڈنسی, اور یہ قائد اعظم محمد علی جناح چاہتے تھے کہ سندھ کو سیپریٹ بنایا جائے کیونکہ اس میں مسلمانوں کی میجورٹی زیادہ تھی, تو اسے بمبئی سے الگ کر کے ایک الگ پروونس بنایا جائے. Reforms should be introduced in Northwest Oriental Province and Balochistan and same footing in other provinces. اور اس کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ باقی صوبوں کی طرح سرحد بلوچستان میں بھی یعنی کہ کوئی بھی لا وغیرہ بن رہا ہے یا پھر جیسے ایجوکیشن کے لحاظ سے انہیں ٹھیک کیا جا رہا ہے, تو ایسے بھی بلوچستان میں اور نارتھ ویسٹ اورینٹل پروونس میں بھی کیا جائے, کیونکہ اس وقت ان کو اگنور کیا جا رہا تھا کیونکہ یہاں پر مسلمانوں کی میجورٹی زیادہ تھی, اسی لیے تو یہ چاہتے تھے کہ انہیں بھی بہتر بنایا جائے. Provision should be made in the constitution giving Muslim an adequate share along with the other Indians in all the service of the state and in the local self-governing bodies having due to regard to the requirements of efficiency. یہاں پر یہ بات بتائی گئی ہے کہ اگر کوئی بھی جیسے ملازمت کی یعنی کوئی بھی جاب وغیرہ آ رہی ہے, کچھ بھی آ رہا ہے, تو وہاں پر مسلمانوں کو بھی سیٹ وغیرہ دی جائے, ٹھیک ہے. اور یہاں پر بھی انہوں نے کہا تھا کہ اگر کوئی بھی جیسے ملک بن رہا ہے, کچھ بھی ہو رہا ہے, تو مسلمانوں کو بھی پروموٹ کیا جائے. ایسے نہ ہو کہ اگر میجورٹی میں نہیں ہے تو ان کو پروموٹ نہیں کیا جائے گا, اور ہر طریقے سے ہر جگہ پر انہیں یعنی کہ سیٹ وغیرہ دی جائے. The constitution should embody an adequate safeguards
for the protection of Muslim culture, for the protection and promotion of Muslim education, language, religion, personal laws, and Muslim charitable institutions, and for their due share in grants in aid given by the state and by self-governing bodies. इसके अंदर ये बात बताई गई है कि तालीम के लिहाज से, लैंग्वेज के लिहाज से, मज़हब के लिहाज से कोई भी कानून वगैरह बन रहा है तो यहाँ पर मुसलमानों को भी ये सारी चीज़ें महफूज करनी चाहिए, उनकी भी लैंग्वेज, उनको भी एजुकेशन के लिहाज से उनके मज़हब को भी प्रमोट किया जाए. No cabinet either center or provincial should be formed without there three at least 1/3 of the Muslim ministers. और इसके अंदर ये बात बताई गई है कि अगर के यानी कि मुसलमानों की अगर हम बात करें तो उसमें अगर 1/3 जो है वहाँ पर सेंटर लेजिस्लेचर में 1/3 सीट जो है वो मुसलमानों को लाजमी दी जाए, अदरवाइज इट विल नॉट एक्सेप्टेबल. नो चेंज शैल बी made in the constitution by the central legislature except with the concurrence of the state constitution, the Indian Federation. और ये भी बात बताई गई है कि अगर कोई भी लॉ वगैरह बन रहा है, सेंटर कोई लॉ बना रहा है, यानी कि वजीर आजम वाले कोई भी लॉ बना रहा है और प्रोविंस इसे एक्सेप्ट नहीं कर रहा तो इट विल नॉट बी एक्सेप्टेबल. यानी कि प्रोविंस को यहाँ पर बहुत ज़्यादा खास वैल्यू दी गई है और प्रोविंस का भी कोई भी लॉ वगैरह एक्सेप्ट करना लाजमी है. Through these points, the Qaid-e-Azam clarified the Muslim point of view to all. After this distinct change, the thought and action was witnessed among the Muslims, which ultimately result in the appearance of very decisive facts on the political horizon of South Asia. इसके बाद हुआ यूँ था कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के 14 पॉइंट्स के बाद मुसलमानों के जो नज़रिया था वो सारा वाजिया हो गया था कि मुसलमान आखिरकार चाहते क्या हैं, और इसके बाद मुसलमानों की सोच थी उनमें भी बड़ी चेंजिंग्स नज़र आई. और उसके बाद इन 14 पॉइंट्स के बाद मुसलमानों की हर डिमांड जो है वो सामने आ गई ब्रिटिश के आगे कि आखिरकार मुसलमान क्या चाहते हैं, क्योंकि इसमें सारी एक्सप्लेनेशन थी. अब ये जो है पूरा टॉपिक ही इंपॉर्टेंट है बेसिकली पेपर्स के लिहाज से और वैसे भी. सो यू हैव टू लर्न दिस, और इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क इन माई कमेंट बॉक्स. आई विल रिप्लाई यू सून. Thanks for your time.